کہ کنیت کسے کہتے ہیں؟ وہ نام جو ابو کی طرف سے ملے یا بیٹے کی طرف سے ملے، جیسے ابو موسیٰ، جیسے ابو محمد، جیسے ابن عباس، ابو طالب، یہ کنیت ہوتی ہے۔ تو آپ کی کنیت دو ہیں، ایک تو ہے ابو الحسن کیونکہ آپ حسن کے ابو ہیں، دوسری کنیت ہے ابو تراب۔ تراب کا مطلب ہوتا ہے مٹی، اور ابو کا مطلب کئی مطلب ہے، ایک ہوتا ہے ابو اور دوسرا مطلب ہے والا۔ ابو تراب کا مطلب بنا مٹی والا۔ یہ کیوں؟ جب ایک بندہ اس کا نام علی ہے بلندی والا، اس کو ابو تراب کیوں کہہ رہے ہو مٹی والا؟ اصل میں ہوا ایسے کہ ایک دفعہ حضرت علی اپنے گھر میں آئے اور حضرت فاطمہ کے ساتھ کو بات چیت کرنا چاہیے، جیسے بیوی کے درمیان کو اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے، انسان ہے، آپس میں کوئی انبن سی ہوئی اور ناراض ہوئے اور جا کے مسجد میں لیٹ گئے غصے میں آ کے۔ تو تھوڑی ہی دیر بعد اللہ کے نبی آئے، پوچھا فاطمہ تمہارا چچا صاحب بھائی کہاں ہے، یعنی علی کدھر ہے؟ یا رسول اللہ وہ بس تھوڑی سی ایسے بات سی ہوئی، غصے میں آ کے باہر چلے گئے۔ اچھا چلو میں دیکھتا ہوں، سمجھ گئے حضرت علی نے کہاں جانا ہے؟ مسجد میں۔ حضرت علی نے کہاں جانا ہے؟ مسجد میں۔ جو حضرت علی کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ مسجد میں۔ تو مسجد میں آ گئے، دیکھا سیدنا علی لیٹے ہوئے ہیں، جسم پہ پسینہ ہے۔ اس ٹائم ماربل اور پتھر تو ہوتے نہیں تھے، مٹی اور کنکری ہوتی تھی، تو پسینے کی وجہ سے جسم پہ مٹی اور کنکریاں لگ چکی تھی۔ اللہ کے نبی آئے اور مٹی صاف کر رہے ہیں۔ قم یا ابا تراب، قم اے وہ، اٹھ اے وہ ذات جس کے جسم پہ مٹی لگی ہے، اٹھ اے ابو تراب اٹھ۔ تو یہ اللہ کے نبی نے ان کو نام دیا اے ابو تراب۔ بعد میں بڑے خوش ہوتے تھے، مجھے علی اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا ابو تراب لگتا ہے، اللہ کے نبی نے میرا نام رکھا ہے۔ تو وہاں سے یہ حضرت ابو تراب بنے گے۔ میں اس لیے بات کھول رہا ہوں کہ کم از کم ہمیں علم تو ہو کہ حضرت علی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو ان کو ابو تراب کیوں کہتے ہیں؟ اور ایسے ہی ان کو حیدر بھی کہتے ہیں، اسد بھی کہتے ہیں، مرتضیٰ بھی کہتے ہیں، کرم اللہ وجہہ بھی کہتے ہیں۔ اسد کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، ان کے ابو کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، اللہ پاک نے ان کو ان کی والدہ کو علی عطا فرمائے، دنیا میں تشریف لائے، تو ان کی والدہ نے علی کا نام رکھا اپنے ابو کے نام پہ۔ ان کی والدہ فاطمہ نے بیٹے کا نام رکھا اپنے ابو کے نام پہ، ان کے ابو کا نام تھا اسد، انہوں نے اسد رکھ دیا۔ ابو طالب واپس آئے، دیکھا بیٹا ہے، جی نام تو نہیں رکھا؟ ہم نے تو رکھ بھی لیا، کیا رکھا ہے؟ اسد۔ نہیں، اس کا نام آج کے بعد ہوگا علی، بلندی والا۔ اللہ نے پھر بلندیاں دی ہیں، تو امی نے نام رکھا اسد، ابو نے رکھا علی۔ پھر اسد ہی شیر کو کہتے ہیں اور حیدر ہی شیر کو کہتے ہیں، تو آپ کا نام اسد بھی ہے، حیدر بھی ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب سامنے مقابلے پہ مرحب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، اور جب میرے ہاتھ میں پنجہ ڈال کے دیکھا نا تو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ پھر جب وہ قریب ہوا اس کو خوب اندازہ ہو گیا، اور ایسا ہوا کہ قیامت کی صبح تک ہوتے رہے گا۔ اور اس کے بعد ایک لفظ آپ کے لیے چلتا ہے مرتضیٰ۔ یہ کیسے؟ مرتضیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا۔ چنے ہوئے کیسے؟ تو سارے صحابہ نے چنے ہوئے۔ عجیب بات یہ بنی، اللہ کے نبی دفعہ خیبر کو جب فتح کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، خیبر فتح نہیں ہو رہا، نہ رات کو نہ دن کو، بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا کل جھنڈا ایسے بندے کو دوں گا، اللہ اس کے رسول اس سے وہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح کروائے گا۔ سارے صحابہ پریشان ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ جی مجھے مل جائے، اللہ جی مجھے مل جائے۔ اگلے دن آئے، پوچھا علی کہاں ہے؟ ان کی آنکھیں ٹکری آئی ہوئی ہیں، فرمایا لے آؤ۔ لعاب لگایا، اللہ نے صحت دے دی۔ لعاب پیغمبر کا ہو، صحت تو ہونی ہے، تو یہ بات کیا، لعاب لگا، اللہ پاک نے صحت دی۔ اس موقع پہ سب صحابہ میں سے جس کو چنا اسے علی کہتے ہیں، چنے ہوئے کو مرتضیٰ کہتے ہیں، اس لیے آپ مرتضیٰ بن گئے۔ اور ایک چیز یہ ہے، آپ کے بارے میں آپ نے جملہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کرم اللہ وجہہ۔ کیا ہے جی؟ کرم اللہ، یہ پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، کرم اللہ وجہ، کرم اللہ پتہ نہیں کیا کیا، اس میں ایسے ایسے نقطے اور روایتیں آپ کو ملیں گی جو کہیں ہوگی ہی نہیں۔ کرم اللہ وجہہ، اللہ ان کے چہرے کو عزت والا بنائے، بزرگی والا بنائے، چہرے کو چمکتا ہوا چاند کی طرح بنائے۔ کیوں یہ کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں ہوا یہ تھا، اس زمانے میں کچھ بدبخت آپ کے مخالف ہو گئے تھے،
اس زمانے میں کچھ بدبخت آپ کے مخالف ہوئے جنہیں لوگ اور اس زمانے کے لوگ خارجی کہتے تھے. خارجی امام برحق سے جو ان کی اطاعت سے نکلے ہوئے تھے وہ خارجی تھے. انہیں کے بارے میں اکثر حدیثیں آتی ہیں جو مسلمانوں پہ فٹ کر دی جاتی ہیں. ایک عجیب ٹیکنیک چیز ہے. تو بات کہ جو خارجی تھے تو انہوں نے نعوذ باللہ وہ آپ کے خلاف تھے. آپ کے بارے میں جملہ مشہور کر دیا سَوَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ. نعوذ باللہ مطلب یہ بنتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ اس کا چہرہ سیاہ کرے، برباد کرے، ہلاک کرے. تو اس کے مقابلے میں جو مسلمان تھے اہل سنت والجماعت تھے انہوں نے یہ بات ایجاد کی کہ آج کے بعد ہم حضرت علی کے لیے کہیں گے کرم اللہ وجہہ، اور انشاءاللہ ہم یہی چلائیں گے. اللہ کرے گا وہ مٹ جائے گا، یہی چلے گا. خدا کی قسم ایسے ہی ہوا. اللہ کے حضرت علی کو ایسا علو اور شان و عظمت دی جو بھی نعوذ باللہ برا لفظ تھا اللہ پاک نے مٹا دیا. کرم اللہ وجہہ چلتا آ رہا ہے. پھر آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے. سن 35 سے لے کے 40 کے قریب تک آپ مسلمانوں کے خلیفہ رہے اور تقریباً 4 سال 9 ماہ اور 23 دن مسلمانوں کے آپ خلیفہ رہے اور الحمدللہ اچھے انداز میں نظام چلاتے رہے. پھر یوں ہوا انہی بدبختوں میں سے ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم اس بدبخت نے ایک وہ لیا خنجر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا 17 رمضان کو. 17 پھر تقریباً 3-4 دن آپ شدید زخمی رہے. 21 رمضان المبارک کو اللہ کے حضور آپ نے حاضری دی. آپ کو جو غسل دیا، آپ کے 2 بیٹے سیدنا حضرت حسن، سیدنا حضرت حسین اور ایک بھتیجے عبداللہ بن جعفر. عبداللہ بن جعفر ان 3 نے آپ کو غسل دیا اور تقریباً صبح کے ٹائم میں آپ کو پھر وہ آپ کا وہ جو جنازے والا عمل تھا سیدنا حضرت حسن نے جنازہ پڑھایا. کس نے جنازہ پڑھایا جی؟ بڑے بڑے کے سیدنا حضرت حسن نے جنازہ پڑھایا. اور پھر کہا بھی جاتا ہے کہ عراق کا جو شہر ہے کوفہ، وہاں پہ علاقہ ہے نجف، وہاں پہ آپ پھر دفن ہیں اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ عزت اور احترام اور احترام کے ساتھ انشاءاللہ آرام فرما رہیں گے. تو یہ ساری باتیں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے تو جیسے استاد محترم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا، آپ کوشش کریں گھر کے اندر کوئی 1-2 کتاب ان کے بارے میں لیں، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، سنائیں. انشاءاللہ اللہ پاک ان کی برکت سے، صحابہ کرام کی تعلیمات کی برکت سے ان جیسا نیک اور متقی اپنی اولاد کو بنائے گا. آپ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتابیں لیں، 1 لیں، 2 لیں، 5 لیں، اپنے گھروں میں رکھیں، اپنی اولاد کو سنائیں، خود مطالعہ کریں. آپ کا اپنا ایمان سیدنا حضرت علی کے بارے میں بنے گا. یہ سب میں پہلا پروگرام اس حوالے سے تھا یہاں پہ، تو اس لیے پھر میں نے آپ کی تعلقات اور رشتہ داریاں بیان کی ہیں. آئندہ انشاءاللہ پھر آپ کو وہ سمجھائیں گے جو حضرت علی کے فضائل اور مناقب اور زیادہ عظمت کی چیزیں ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں گند زیادہ پھیل چکا ہے اور پریشانی یہ ہے ہر بندہ مجتہد ہے. ہر بندہ یوٹیوب کھول کے بیٹھا ہوتا ہے. خدا کے لیے یوٹیوب نہ سنا کریں، جو یہ باقی سارے آج ہوتے ہیں یہ نہ سنا کریں. ذہن زیادہ پھیلاتے ہیں اور محبت کی باتیں کم کرتے ہیں. اور ہمارا المیہ یہ ہے محبت کی باتیں کو بندہ 20 بتائے گا نا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ایک بندہ کسی صحابی پہ اشکال پیدا کر دے، اعتراض کر دے، ہر بندہ اس کو شیئر کرتا ہے، ہر بندہ اس کو لے کر اچھال کے پھرتا ہے. تو خدا کے لیے ایسا نہ کریں. جن کے بارے میں اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی، مسئلہ ہی حل ہو گیا. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں کچھ آپ کتابیں، ان کے بارے میں آپ کچھ کتابیں لیں، آپ کا فائدہ ہوگا. اور آخری بات یہ ہے موجودہ صورتحال کے بارے میں باتیں تو کہی تھی، مختصر سی بات ہے. دیکھیں جو پاکستان پہ حالات آئے ہوئے ہیں تو مفتی صاحب دامت برکاتہ نے وہ کارڈ چھاپے ہیں، کوشش کریں اگر ان کے پاس ابھی ہوں تو لے لیں، ورنہ واٹس ایپ پہ کسی بھی انداز میں آپ وہ لازمی لیں. پورے پاکستان کے لیے دعا کریں. ترکی میں جو حالات آئے ہیں ان کے لیے دعا کریں. آپ دیکھیں نا ترکی میں جو زلزلہ آیا لوگ اور عورتیں دب کے مرے ہیں، یوں بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے وہ اندر دبی ہوئی ہے، کچھ نہیں کر سکتا. اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا، باپ کو بہن کو کچھ نہیں کر سکا. 10 منٹ پہلے کسی کو نہیں پتا تھا، 2 منٹ پہلے کسی کو نہیں پتا تھا، ایک دم سے اللہ کا حکم ہوا وہ ہو گئے. تو یہ میں سے عرض کر رہا ہوں ہر ٹائم رات کو سونے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کے سوئے، اللہ سے ڈر کے، اللہ سے صلح کر کے سوئے. پتہ نہیں صبح نصیب ہوتی ہے کہ نہیں حضرت، پتہ نہیں صبح کو ہمیں صبح نصیب ہوتی ہے کہ نہیں. خدا کے لیے بڑے بول کبھی نہ بولیں، ایک تکبرانہ جملے اور لڑائیاں چل رہی ہیں. یہ جی فلاں موقع پہ انہوں نے ہمیں شادی پہ نہیں بلایا، ہمارے فوجی پہ جنازے پہ نہیں ہے، فلاں چھوٹی سی بات پہ لڑائی 10-10 12-12 15-15 سال چل رہی ہوتی ہے. خدا کے لیے ایسا نہ کریں حضرت، کیا لے کے جانا دنیا میں سے. بعض دفعہ گھروں کے اندر سگا بیٹا اپنے ابو سے نہیں بولتا، سگا بھائی اپنے بھائی سے نہیں بولتا، سگی بہن اپنی ماں سے اپنے ابو سے نہیں بولتی. 3-3 6-6 مہینے سال گزر جاتے ہیں. خدا کے لیے اللہ سے ڈریں. اگر اس حالت میں عذاب آیا مر گئے تو پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اور ایک چیز یہ ہے
کہ جو پاکستان کے اندر حالات بنے ہوئے ہیں، ایک عجیب سی کشمکش اور فضا بنی ہوئی ہے، دکاندار کے پاس اب جائیں یہ جی 300 کی ہے اور یہ آج ہے جی صبح کو آئیں گے پھر یہ ریٹ نہیں ملے گا. اور صوفی ڈالر چڑھا، جو بات صبر رضی میں لگائی تھی، ڈالر چڑھا ہے مان لیا